اہل قبلہ سے مراد، یعنی جب ہم کہتے ہیں فلاں شخص اہل قبلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ قادیانیوں کا اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں، جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے سے اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں، جو کعبہ کو قبلہ مان لے اس کو اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اہل قبلہ شریعت کی اصطلاح ہے جس کا خاص ایک مفہوم ہے۔ اہل قبلہ لغت میں کہتے ہیں جو قبلے کو کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور اس شریعت میں اہل قبلہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخص ضروریات دین کو مانتا ہو، تمام عقائد اسلام کو مانتا ہو، اس کا کوئی ایک عقیدہ بھی کفریہ نہ ہو، یہ ہے اہل قبلہ۔ اگر ضروریات دین میں سے، عقائد اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، وہ تب بھی غیر مسلم ہے اور کافر ہے اور اہل قبلہ نہیں ہے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں معناہ اللغوی من یصلی الی الکعبہ او یعتقدها قبلہ، لغت میں اہل قبلہ کہتے ہیں جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا وہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو۔ وفی اصطلاح المتکلمین، اور متکلمین یعنی عقائد پر کام کرنے والے، عقائد کو بیان کرنے والے، عقائد کو سمجھنے سمجھانے والے علماء، ان کے ہاں اہل قبلہ کا معنی ہے من یصدق بضروریات الدین، جو ضروریات دین کی تصدیق کرے، ای الامور التي علم ثبوتها في الشرع واشتہر، یعنی ان علوم کے ان امور کی تصدیق کرے کہ جو شریعت میں ثابت ہیں اور مشہور ہیں، ہر صاحب علم ایمان والا اس کو سمجھتا ہے۔ فمن انکر شیئا من الضروریات، جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے، مثلا کحدوث العالم، عالم کو حادث نہیں مانتا، قدیم مانتا، کہتا ہے زمانہ ہمیشہ سے ہے، وحشر الاجساد، اور قیامت کے دن دوبارہ جسم کا اٹھنا نہیں مانتا، وعلم اللہ سبحانہ بالجزئیات، وفرضیت الصلاۃ والصوم، لم یکن من اہل القبلہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، یہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُجَاهِدًا فِي الطَّاعَاتِ، اگرچہ وہ جس قدر عبادات کرے مومن نہیں ہو سکتا، اہل قبلہ نہیں ہے۔ فَكَذَلِكَ مَنْ بَاشَرَ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ، اسی طرح وہ شخص جو ایسے کام کرتا ہے، ایسی طرح وہ کام کرتا ہے جو تکذیب کی علامت ہے، یعنی منکرین کی علامات ہے، مثلا کسجود الصنم، بتوں کو سجدے کرتا ہے، والاہانۃ بامر شرعی، کسی شرعی حکم کی کا توہین کرتا ہے، والاستہزاء علیہ، شریعت حکم کا مذاق اڑاتا ہے، فلیس من اہل القبلہ، یہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ ومان عدم تکفیر اہل القبلہ، ومان عدم تکفیر اہل القبلہ اللہ یکفر بارتکاب المعاصی ولا بانکار الامور الخفیۃ غیر مشہورہ، اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے، اس کا معنی یہ ہے اگر وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ولا بانکار الامور الخفیہ غیر المشہورہ، یہ شخص کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرے تب بھی کافر نہیں کہیں گے، اور غیر مشہور مخفی امور کے انکار کی وجہ سے بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا، یعنی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، ضروریات اہل سنت میں سے کسی کو نہیں مانتا، اہل بدعت تو کہیں گے، اسے اہل کفر نہیں کہیں گے، اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ اہل قبلہ کہتے ہیں جو ضروریات دین، عقائد اسلام تمام کو مانتا ہو، تو اگر یہ شخص کو گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کو مومن کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، اور اگر کوئی عقائد اسلام میں کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے،
عبادات جتنی بھی کرتا ہے اس کو اہل قبلہ نہیں کہیں گے۔ اہل قبلہ کا معنی یہ نہیں ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ اہل قبلہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، یعنی وہ ضروریات دین کا قائل ہو، اسلام کے عقائد کو مانتا ہو۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ اہل قبلہ کا معنی ہے۔ اور اہل قبلہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، جو شخص اہل قبلہ ہے، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، اگر وہ گناہ کر لے کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر وہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر کافر کہیں، وہ اہل قبلہ رہتا ہی نہیں ہے۔